السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا جو نارمل سبق چل رہا ہے قرآن سے، اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ دراصل کل ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا، تو اس میں یہ جو دن آ رہا ہے ویلنٹائن، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، وہ میں ڈسکس کروں گی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہماری کل جب کلاس تھی تو اسٹوڈنٹس نے یہ بات کی کہ اس کے اوپر بات کی جائے، تو وہاں پر جو ہم نے بات کی اس کو شارٹلی تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں نیوز پیپر میں ایک ایڈ آئی ہوتی ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا جو آپ کو چاہیے ہم سفر وہ آپ کو مل جائے گا، آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو یہ جو ہم بات کریں گے، ساری بات کے بعد آپ کو ایک راستہ مل جائے گا۔ یہ جتنی بھی ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ڈائمینشنز ہوتی ہیں، جو ہمیں چاہیے منزل، جس انسان کی جو منزل ہے، وہ ہمیں اس ساری بات کے بعد سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بات یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں بنا شاخ کے، بنا روٹس کے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم سب بچیاں، جتنی بھی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اسپیشلی میں ان سے بات کر رہی ہوں، یہ بغیر کسی تنے، بغیر جڑ کے درخت کے پتے نہیں ہیں، پھول نہیں ہیں، پھل نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری بہت گہری روٹس ہیں، ہماری شاخیں ہیں، ہمارے تنے ہیں۔ ہم ان پتوں کی طرح ہیں، ان پھولوں کی طرح ہیں، ان پھلوں کی طرح ہیں جو ایک تناور درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو ہم نے کل کلاس میں بھی دی تھی، کہ اگر ایک پتا اپنے درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ پتا خوبصورتی کا باعث ہے، وہ پتا آکسیجن دیتا ہے، وہ پتا ٹھنڈک دیتا ہے، وہ پتا چھاؤں دیتا ہے، اور سورج بھی اس کے اوپر اپنی روشنی بڑے اچھے انداز سے، اپنے وائٹامنس، نیوٹریشن جو اس پتے کو چاہیے وہ ایک پازیٹیو وے میں دیتا ہے۔ لوگ بھی اس کے بارے میں ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ ہر ایک اس درخت جس کو وہ پتے لگے ہوئے ہیں وہاں جانا چاہتا ہے، اس کی چھاؤں کے نیچے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اگر وہ کوئی پھول ہے، کوئی پھل ہے، تو اس کی تصویر لینا چاہتا ہے۔ خود لوگ چل کر اس درخت کے پاس جاتے ہیں جہاں پر وہ پھول اور وہ پھل لگے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہی پتا اپنی شاخ سے ٹوٹ کر نیچے گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوائیں بھی اپنا رخ بدل لیتی ہیں، وہ چلتی ہوئی کبھی اس کو سڑک کے اس کنارے پر لے کر جاتی ہیں، کبھی اس کنارے پر لے کر جاتی ہیں۔ سورج جو دوسرے انداز میں اس پر روشنی پہنچا رہا تھا، نیوٹریشن دے رہا تھا، اب اس کی روشنی کا، اس کی گرمی کا، اس کی تپش کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ اس کے اندر سے سارے منرلز اور نیوٹریشن چن لیتا ہے اور اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اب وہ بالکل سوکھا ہوا ہلکا پتا ہو جاتا ہے، اور ہوائیں چلتی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور کوئی انسان چلتا ہوا وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر پاؤں دے دیتا ہے۔ وہ
ٹوٹ ٹوٹ کی آواز سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور پھر ایک سویپر آتا ہے، جھاڑو کے ساتھ اس کو اکٹھا کرتا ہے اور بن میں ڈالتا ہے، اور وہ بن بھر کے ایک بڑے کوڑے کے ڈھیر پر چلی جاتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح ہیں، ہماری روٹس ہیں، ہماری شاخیں ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ٹھنڈک کا باعث بنیں گے، خوبصورتی کا باعث بنیں گے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا باعث بنیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا، اپنے اس درخت سے جان چھڑا لی، تو ہمارا حال بھی گلی کے اس سوکھے پتوں کی طرح ہو جائے گا جو صرف ڈسٹ بن میں جائیں گے اور کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہم تو وہ پھول تھے، وہ پھل ہیں جس کے پاس لوگ آ کر چاہت کے ساتھ خوشبو لیتے ہیں، تمنا کے ساتھ اس پھول کی خوشبو، اس پھول کی تصویر لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہی ہوں، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے، جیسے دنیا میں نایاب اور قیمتی ترین کچھ درخت ہوتے ہیں، کچھ پھل ہوتے ہیں، کچھ پھول ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی طرح بنایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ واقعات بہت سی جگہوں پر سن چکے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے انسان کی تقدیر زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے لکھ دی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ہمارے علاوہ 2 اور مخلوقات بھی تھیں، انسان اور جن۔ جب ایسے ہی سارا کام چل رہا تھا تو پھر یہ زمین و آسمان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے عام گھروں میں زندگی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک سے ہمیں کسی نئی بہو کو گھر میں لانا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر میں ایڈیشن کرتے ہیں، گھر کو بناتے ہیں۔ اگر ہم بنا نہیں سکتے، اسی گھر کو دوبارہ سے سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا گھر نہیں تو کم از کم ایک کمرہ جہاں پر اس بہو نے آنا ہے۔ اور اگر بہو نے نہیں آنا ہوتا تو گھر تو ویسے بھی چل رہا تھا، چلتا جاتا ہے، لیکن جب اس نے آنا ہوتا ہے تو ہم اس کے اکارڈنگ اپنی حیثیت کے مطابق وہ سسٹم چلاتے ہیں۔ سملرلی یہ 2 مخلوقات انسان اور جنات تو پہلے بھی تھے، سسٹم تو پہلے بھی چل رہا تھا۔ یہ زمین و آسمان بنائے گئے، اور زمین کے کیا کہنے اور آسمان کے کیا کہنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں، ہمیں بنانے کے لیے زمین بنی ہے۔ اگر ہم سورہ البقرہ کی طرف جاتے ہیں، پہلی صورت، کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی ہی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ منظر کشی کر دی ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ اور اس انسان کو بنانے سے پہلے آیت 29، اور وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ میں جب ایک انسان پیدا کروں گا، اس کے لیے پھر میں کیا کروں گا؟ ایک زمین بناؤں گا۔ اب ظاہر ہے جب زمین بنے گی، اس زمین کے لیے تو انسان بنے گا، اور اس زمین پر رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت 29 آیت سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو پیدا کیا پہلے، پھر آسمان کو پیدا کیا، پھر کہا آیت 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں۔ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین بنا دی،
ہماری پیدائش سے پہلے ایک ماں کے اندر اللہ دودھ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے گھر والے ہمارے رہنے سہنے کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے جوڑے خریدے جاتے ہیں۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا نام سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے آنے کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ تو ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے عزیز و کارب ہیں، اس اللہ سبحانہ و تعالی جس کی ذات میں کوئی شک نہیں، جس کی ذات کے بارے میں تو کوئی الفاظ ہے ہی نہیں، اس ذات میں بھی جب ہمیں بنانا تھا تو اگر ہم دیکھیں اس قدر عظیم وہ ساری باتیں ہیں، وہ لڑی وہ کڑی جب ہم جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس انداز میں اور کس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ سورہ الحجر سورہ نمبر 15 ہے اور پارہ نمبر 14۔ میرے سامنے یہ جب پہلی دفعہ یہ آیات آئیں اس وقت ایک عجیب فیلنگ تھی۔ آیت 26 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاءٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے کی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا سلسال سے پیدا کیا اور ساتھ ہی کا حماء مسنون سے پیدا کیا۔ اب ہم سورہ المومن میں جاتے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تراب، ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا۔ سورہ المومن کی آیت 67 آیت ہے، ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا۔ اب تراب بھی مٹی کو ہی کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 59 ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا۔ پھر ہم جاتے ہیں سورہ النور میں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ النور سورہ نمبر ہے 71 اور اس کی آیا نمبر ہے 17۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ارض سے یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ جو مٹی سے پیدا کرنا ہے، تراب سے پیدا کرنا ہے، کیا یہ ڈیفرنٹ ہے؟ آیت نمبر 70 سورہ النور، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے پیدا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو تین سے پیدا کیا۔ تین مطلب مٹی سے پیدا کیا۔ اب تین بھی مٹی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصافات آیت نمبر 11 میں کہہ رہے ہیں میں نے تین لازب سے پیدا کیا۔ پھر یہاں پر جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 26، اللہ یہاں فرما رہے ہیں میں نے سلسال سے پیدا کیا۔ پھر ساتھ ہی کا حماء مسنون سے پیدا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ الرحمن ہے اور آیت نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے سلسال کالفخار۔ اگر ہم اردو تراجم دیکھیں تو سب کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن ایکچولی میں سب کے مطلب مختلف ہیں۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، یعنی وہ سب مٹیاں تھیں لیکن اس کو ایک پروسیجر میں دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا، ہر فرشتے نے کوشش کی زمین سے مٹی لے کر اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ اسرائیل علیہ السلام یہ کام کر پائے، اور جو وہ مٹی لے کر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا فرشتوں کو اس خشک مٹی یعنی تراب کو پانی ڈال کر اس کو بھگو کر رکھ دیا جائے۔ جب گیلی مٹی خشک مٹی میں پانی ڈال کے رکھا جاتا ہے اس کو تین کہتے ہیں۔ پھر وہ کچھ دن پڑی رہی ہوگی، وہ تین لازب بن گئی یعنی چکنی مٹی بن گئی۔ جب وہ مٹی چکنی ہو گئی، جیسے ایک پوٹ میکر جو ہے، کلے جو پوٹ میک بناتا ہے، میک کرتا ہے، وہ کچھ دن مٹی کو رکھتا ہے وہ چکنی ہو جائے تاکہ اس کو کسی بھی شیپ میں کنورٹ کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمارا پروسیجر ایسے ہی کیا،
اس تورات کو طین میں کنورٹ کیا، گیلی مٹی میں. وہ طین جو ہے کچھ دن پڑی رہی، طین لازب ہو گئی یعنی چکنی مٹی ہو گئی. پھر وہ کیا ہو گئی، کچھ دن اور پڑی رہی، اور اس پڑی میں جب وہ اچھی طرح اس انداز میں ہو گئی کہ اب اس سے انسان بنایا جا سکتا تھا، پھر اسی مٹی کو حماء مسنون میں کنورٹ کیا گیا، انسان بنا کر اس کو خشک کیا گیا. حماء مسنون، وہ دوبارہ ایک انسان خشک ہو گیا. وہ چیز جیسے کلے پوٹ ہے، پوٹ بنا کر اس کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے. پھر سلسال، اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، پھر وہ تپتے 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 سلسال کالفخار اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ اس کو کھنکھنائیں تو ایک مضبوط برتن کی، مضبوط تیار چیز یا برتن کی آواز آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے الفاظ ہر جگہ پر مختلف استعمال کیے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، وہ اللہ نے ہمیں اس انداز میں بنایا. اور پھر جب ہم بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر سورہ نمبر 15 اور آیت 28 ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي بَشَرٌ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاءٍ مَّسْنُونٍ، میں ایک انسان بنانے والا ہوں گلے سڑے گارے سے، اور جب میں بنا لوں گا. آیت 21 پورے قرآن میں سورہ ہجر کی آیت 29، یہ آیت وہ آیت ہے جو بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور اس طرح کی آیت دوبارہ نہیں آئی. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا میں انسان کو جب مکمل بنا چکوں گا، پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اور پھر تم اس انسان کے آگے سجدہ کرنا. سویتہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت گہرائی ہے. سویتو کہتے ہی اس کو ہیں جیسے ایک مصور اپنا شاہکار بنائے اور وہ تھوڑی دور جائے، دوبارہ اس کو دیکھے اس میں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی تو نہیں، پھر اپنا برش پکڑے، پھر آگے آئے، اس تصویر کی نوک پلک سیدھی کرے، پھر دور جائے، پھر دیکھے اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، بار بار آئے، اس وقت تک اس تصویر کو نہ چھوڑے جب تک وہ مکمل سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتا. اور جب میرے رب نے جس کی ذات مکمل ہے، کامل ترین ہے، اس نے کیسی ذات، کیسا انسان بنایا ہوگا اپنی مکمل سیٹسفیکشن سے. پھر اس میں نفخت فیہ روحی، اللہ نے اپنی روح پھونکی. اپنی روح پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ جو صفات اللہ کے اندر ہیں اس طرح کی صفات انسان میں ڈالی، جو انسان کو دوسرے جانداروں سے ڈفرینٹ کرتی تھی. عقل، تمیز، قوت ارادہ، اختیار، مختلف چیزوں کو اچھی طرح سے غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ ہے سویت نفخت کی خوبی. پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. لہو ساجدین کافی تھا. بہت سے مقامات پر قرآن میں یہ بات آئی ہے، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو. 29 نمبر آیت سورہ الحجر کی، جہاں پر پہلی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وہ فرشتے اس شاہکار کو دیکھ کر اس قدر محو ہو گئے، اتنا قریب چلے گئے کہ وہ جھک ہی پڑے اس کو دیکھنے کے لیے، اور دیکھتے دیکھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ اس قدر کھو گئے کہ وہ سجدے میں گر پڑے. اور وہ سجدہ کس کو کیا؟ اس تصویر کو نہیں، اس کے مصور کو سجدہ کیا. اور پھر کیا ہوا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس،
آبا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، تو اللہ نے کہا تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ اس نے کہا میں ایسے انسان کو سجدہ کیوں کروں اس کو تو نے گلی سڑی کھنکھناتی اور جو خشک مٹی ہے اس سے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا اس کو کہا؟ قال فاخرج منها، اس آسمان سے، اس جنت سے، ان بہاروں سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ، بے شک تو کیا ہے؟ رجیم، دھتکارا ہوا ہے، تو نے میری بات کو سنا نہیں۔ ہماری وجہ سے، میری اور تیری کی وجہ سے، وہ ابلیس جس نے آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کیا، وہ جن ہو کر اس قدر اچھے ڈیڈز کر چکا تھا، اتنے اچھے اعمال کر چکا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، اور وہ فرشتوں کے صف میں چلا گیا تھا۔ آج وہ جو جنات سے فرشتوں کے صف میں بیٹھا کرتا تھا، ان کی جماعت میں بیٹھا کرتا تھا، ان جیسے اعمال کیا کرتا تھا، میری اور تیری وجہ سے، مجھے اور تجھے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فخرج منہا، اس جنت سے ہی نکل جاؤ۔ اب وہ مجھے اور تجھے ورگلانے میں لگا ہوا ہے، جیسے اس کو نکالا گیا اب وہ ہمیں نکلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ زمین، اس کے کیا کہنے، اس میں اندر جمادات، نباتات، حشرات، نہ جانے کیا کیا، جو انسان آج تک اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس زمین کا طول و عرض نہیں ناپ سکے، پھر اس عرش کے کیا کہنے، ان جنات کے، باغات کے، انہار کے، اور وہاں کی حورین کے کیا کہنے۔ وہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ سب تیری اور میرے لیے پیدا کیے۔ پھر وہ ابلیس تیرے اور میری وجہ سے اس جنت سے، ان بہاروں سے، ان عرش کے نظاروں سے باہر نکالا گیا۔ آج وہ میرے اور تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ مجھے اور تجھے بھی نعوذ باللہ من ذالک ان بہاروں اور ان نظاروں میں کبھی جانے نہ دے، اللہ کی رحمت میں کبھی داخل ہونے نہ دے۔ یہ اس کا فوکس پوائنٹ ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، اور وہ اپنے ارادے میں بہت حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس نے اللہ کو کہا بھی تھا میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر اس کا کوئی زور نہیں چل پائے گا۔ اللہ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے بن جائیں۔ جب اللہ کے بندے بن جائیں گے تو انشاءاللہ اس ابلیس کا کوئی زور ہم پر نہیں چل پائے گا، اور وہ تب ہی ہوگا جب ہمیں اپنے آپ پر بیلیف ہوگا، جب ہم اپنی شاخوں سے جڑے رہیں گے۔ ہوائیں بھی اپنا رخ بدل دیں گی اگر ہم اپنی شاخ سے ٹوٹ جائیں گے۔ اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ خدا کے لیے۔ یہ انٹرنیٹ، یہ پیکیجز، یہ 3 4G وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سہولت کے لیے آئی تھی، انسان کے فائدے کے لیے آئی تھی، مگر اس ٹیکنالوجی سے ہم نے بہت حد تک فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک نائٹ پیکیجز، فری میسیجز، یہ واٹس ایپ، یہ وائبر، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کافی حد تک دوسرے راستے پر بھی چلا رہی ہیں۔ اگر اس کے کچھ فائدے ہیں تو اس کے نقصانات بھی کافی حد تک ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، اپنی سیلف اسٹیم کو، سیلف رسپیکٹ کو اتنا مت گراؤ کہ دوسروں کے آگے تھالی میں رکھ کے پیش کرو، تم بھی لے لو، ہائی تلک ہائی تلک، ادھر آؤ، مجھے تکو، مجھے دیکھو۔ ایسے مت کرو، اپنی ویلیو کو اتنا ڈی ویلیو مت کرو۔ تم وہ پھول تھی، تم وہ شاخ تھی، تم وہ پتے تھے، تم وہ پھول تھی جس کو دور سے لوگ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اور ذرا غور کرو، ایک درخت پر کوئی پھل لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر امرود کا ہے، جتنا اوپر ہوتا ہے سورج بھی اس پر اتنے ہی زیادہ اچھی روشنی ڈالتا ہے، اور وہ زیادہ پکتا ہے، زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور لوگ اوپر اچھل اچھل کر اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی اگر پھل زمین پر گر جائے لوگ اس کو پکڑنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو اتنا ڈی ویلیو مت کرو
اس کے آگے پیش کرو گی وہ ریجیکٹ کرے گا، پھر دوسرے کے آگے پیش کرو گی وہ ریجیکٹ کرے گا، تیسرے کے آگے پیش کرو گی وہ ریجیکٹ کرو گے۔ کبھی مرد کو اپنے لیے سیڑھی فراہم مت کرو۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک فیشن بن گیا، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہماری کوئی تعریف نہیں کر رہا، ہماری کوئی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، دراصل ہم مرد کو یہ سیڑھی فراہم کرتے ہیں، اور وہ جتنی جلدی اس سیڑھی پر چلتا ہے، چڑھ کر آپ تک پہنچتا ہے، اتنی جلدی ہی وہ واپس آ جاتا ہے۔ ان کو خود کوشش کرنے دو آپ تک پہنچنے کی، جتنی محنت کر کر وہ آپ تک پہنچیں گے اتنی جلدی وہ نیچے نہیں اتریں گے، اتنی جلدی ان کا من نہیں بھرے گا۔ اپنے ماں باپ پر بھروسہ رکھو، اپنے رشتوں پر بھروسہ رکھو، ہمارے ارد گرد اتنے خوبصورت رشتے ہیں، ان پر بھروسہ رکھو۔ اگر کسی پر بھروسہ نہیں ہے تو اپنے رب پر تو بھروسہ رکھو، جس رب نے اتنے خوبصورت انداز میں پیدا کیا اور جس مٹی سے تمہیں بنایا اس کی ہر ایک شکل کو بتایا۔ اور جب تجھے اور مجھے بنانا تھا اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کی ہے کہ آسمان پر کھلبلی مچ گئی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کسی کام کرنے کا تو فرشتے بھاگ کر وہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے، تو فرشتے جہاں جہاں فرشتے جس بھی عرش پر ہیں، جس بھی آسمان پر ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ اور جب فرشتے اللہ کا حکم سننے کے لیے جاتے ہیں تو نہایت ادب اور عاجزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، ان کی پروں سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جائے، ایک خوبصورت ساز پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تک دھڑکنیں، ان کا دل دھڑکنا تیزی سے بند نہیں کرتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کوئی حکم کہہ نہیں دیتے۔ غور کرنے کی بات کیا ہے، فرشتوں کے اندر کتنی ایکسائٹمنٹ تھی، آسمان پر کتنا جوش تھا، ولولہ تھا، کتنے فرشتوں کے دل دھڑکے ہوں گے، آسمان پر کتنا خوبصورت ساز بجا ہوگا جب فرشتوں کے پر پھڑپھڑائے ہوں گے، اللہ نے حکم دینا ہوگا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر ایک انسان بنانے والا ہوں، جاؤ اس کی مٹی لاؤ، اس مٹی کو پانی ڈالو، اس کی تیاری کرو، پھر میں نے ایک انسان بنانا ہے۔ آسمان پر کتنی خوبصورت آوازیں پیدا ہوئی ہوں گی، کتنے فرشتوں کے دل دھڑکے ہوں گے، کتنے فرشتوں نے اپنے پر پھڑپھڑائے ہوں گے مجھے اور تجھے پیدا کرنے کے لیے۔ اس رب پر یقین کر لو، اس رب کی ذات پر یقین کر لو جس نے مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا، میرے لیے راستے چنے ہیں، میرے آگے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے، اور فرشتے صبح و شام میری ڈیوٹی کے لیے مامور ہیں۔ میں ایک دفعہ آیت الکرسی گھر سے پڑھ کے باہر نکلوں تو 70,000 فرشتے میری نگہبانی کرتے ہیں، میں آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جاؤں تو ساری رات فرشتے میرا پہرا دیتے ہیں۔ میرا پروٹوکول تو اتنا اعلیٰ ہے کہ میرے آگے فرشتے، میرے پیچھے فرشتے، میرے دائیں فرشتے، میرے بائیں فرشتے۔ آج کوئی بڑا سڑک پر جائے، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں، ہم دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی بہت بڑی ہستی جا رہی ہے۔ ہم سے بڑھ کر ہستی کوئی اس دنیا میں ہے نہیں۔ ہمارے آگے فرشتے جاتے، پیچھے فرشتے جاتے ہیں، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اپنے آپ کو اس لیول پر کرنا پڑے گا، اپنے رب سے ریلیشن جوڑنا پڑے گا، اپنے رب پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ان خواتین کی حالات سناتی، اس وقت ٹائم نہیں، موقع نہیں، کل ہم اپنی کانفرنس سے یہ ساری بات کر چکے ہیں، جب ہمارا بات ہوئی تھی کلاس میں، یہ سارے لوگوں نے مختلف خواتین کے حوالوں سے بات کی تھی جو ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے عظیم ترین خواتین گزر چکی ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ صحابیات صحابہ، ان میں سے ایک عورت ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ، میری زندگی کے بہت ون آف دوز لیڈیز جو کہ میں جن سے بہت انسپائر ہوں، رمیسہ بنت ملحان۔ یہ وہ عورت ہے جو میری زندگی میں بہت میرے قریب ہے، اور یہ عورت
صرف عورت نہیں، پوری ایک یونیورسٹی ہے اس عورت کے اندر۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی۔ او ملحان کی بیٹیاں، کیا کہنے ملحان کی بیٹیوں کے، رمیسہ بنت ملحان، کبھی ٹائم ملا تو میں ان کی پوری لائف کو ڈسکس کروں گی۔ ان شارٹ سلیم بھی ان کا نام ہے۔ آج کی اس موضوع کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ ان کے پہلے شوہر کا نام تھا مالک ابن ندر، ملک بھی لوگ باز بولتے ہیں۔ تو یہ مدینہ کی ایک عظیم عورتوں میں سے تھی اور بنو نجار میں سے تھی۔ جب ان کے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو مالک ابن ندر جو ہیں، جن سے ایک انس ابن مالک ان کا بیٹا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیمس بات ہے، ہم اسکول کالجز میں شروع سے پڑھتے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے وہ ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب ان کے پہلے شوہر مالک ابن ندر کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ ایک بہت اسٹرونگ لیڈی بن گئی، اپنے بزنس کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، ان کی تربیت کو لے کر اللہ پر مزید ان کا تقوی اور بلیف ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی تھی، اور وہ یہ دعا تھی کہ جب مصیبت آ جائے اور مصیبت کے وقت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو چیز چھوٹ گئی ہاتھ سے، جو ہاتھ سے چیز لوسٹ ہو گئی، اس سے کہیں بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ کہتی میں یہ دعا پڑھتی رہتی تھی، ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ اے اللہ، جو چیز تیری ہی تھی تیری طرف لوٹ گئی، مجھے اس صدمے میں، اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ اور کہتی میں یہ دعا پڑھتی رہی اور ان کو پرپوزل آیا، پتہ کس کا؟ بنو نجار، انہی کے قبیلے کا آدمی ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ ابو طلحہ، بہت فیمس پرسنالٹی۔ یہ وہ انسان تھا جو بہت ہی اسکلفل، کوئک ریچ، اکمپلشڈ ہارس مین تھا، اور بعد میں جب اسلام لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارس مین کی ان کو ڈیوٹی سر انجام دینے کا بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعادت دی۔ انہوں نے اپنا پرپوزل کس نے؟ ابو طلحہ نے سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بھیجا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ ابو طلحہ بہت حیران ہوئے کیونکہ یہ وہ آدمی تھا، کوئی عورت ان کو ریجیکٹ کر نہیں سکتی تھی، اور جب انہوں نے ریزن پوچھی تو کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ رمیسہ کہتی ہیں، سلیم جو ہیں ملحان کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تم مسلمان نہیں ہو اور ایک میں مسلمان ہوں، ہمارا تمہارا کوئی میچ نہیں ہے۔ سو ابو طلحہ جو ہے وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد ان کا نکاح ہو گیا، اور حضرت سلیم جو ہیں رمیسہ بنت ملحان نے ان کی اسلام میں کافی مدد کی، اور وہ ایک بہت، حضرت عثمان کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی، اور بہت ہی ایک مشہور صحابی ہیں تاریخ میں۔ بات یہ ہے کہ جب سلیم اور رمیسہ بنت ملحان جیسی عورت اللہ پر تقویٰ کرتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ اللہ اس کی جھولی میں ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ اس کے لیے، ہر ایک انسان مدینے کا اس کے لیے آرزو کرتا ہے کہ یہ عورت میرے حرم میں آئے، اور چنانچہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو طلحہ کے حرم میں حضرت سلیم کو دیتے ہیں۔ یہاں جو میں نے بات کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ جب ہم اللہ پہ تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ بچیوں کو اپنے آپ پر بلیف نہیں ہے، اپنے ماں باپ پر بلیف نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب پر بلیف نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں، اللہ کے لیے باللہ اللہ پر توکل کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو، اور اب اس دعا کو اپنا ساتھ پکڑ لو، اس دعا کا ساتھ اپنے ساتھ رکھو۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں گے، فرشتے پوری دنیا میں گشت کریں گے، پوری دنیا میں سرچ کریں گے، دا بیسٹ آف بیسٹ مین تمہاری جولی میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ لیکن اس کے لیے اللہ پر توکل کرنا بہت ضروری ہے، اللہ پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اپنی سیلف اسٹیم کو، اپنی خودی کو مت گراؤ،
ہر فور سیل مت رکھو، ہر دوسرے تیسرے کے سامنے تم ہیرا ہو، تم سونا ہو، تم چاندی ہو، ہر قیمتی چیز ہمیشہ چھپا کر ہی رکھی جاتی ہے، اور جتنی قیمتی چیز زیادہ ہوتی ہے اور اس کو ہم کسی عام ریگولر جگہ پہ بھی رکھ دیں گے تو اس کی قیمت کم ہونے والی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہیرا ہے، اور ہیرے کو ہم ایک عام کسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، جب بھی نکالتے ہیں اس کی قیمت ڈی ویلیو کبھی بھی نہیں ہوئی ہوتی، اس کی ویلیو مزید بڑی ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ ہم سب زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تعلق ہمارا اس اللہ سے جڑ جائے گا، اس ایک سے جڑ جائے گا، ہم جتنے کم ویلیو ہیں، جتنے زیادہ زیرو ہمارے ساتھ ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم 10 زیرو ہیں، ہم 5 زیرو ہیں، جب وہ ایک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ جڑ جائے گی تو ہماری ویلیو، وہ زیرو بھی ویلیویبل ہو جائیں گے، ہماری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مگر اس کے لیے اپنے رب پر توکل کرو، اپنے رب سے مانگو، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ آسمان اور زمین پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں گے، وہ تمہاری خدمت کے لیے صبح و شام مامور ہو جائیں گے۔ تم یہاں سے کوئی بات کو وہاں سے لبیک کہیں گے، لیکن اس کے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تقوی اندر کی چیز کا نام ہے، اس کو شو نہیں کیا جاتا۔ جو انسان دنیا میں متقی ہونا، نیک ہونا دو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شو آف کرنا، کہ کوئی مجھے اکنالج کرے، کوئی اکنالج کر لے گا، اگلی نسل بھول جائے گی۔ جب ہم اللہ کی نظر میں اچھا ہو جائیں، اللہ اگر اکنالج کر لیا، دنیا میں بھی ہماری رسپیکٹ ہو جائے گی، ہمارے ثمرات بہت دور دور تک جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہماری تعریف ہوگی، زمین و آسمان پر تعریفیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہماری خدمت میں لگا دے گا، نہ صرف فرشتوں کو، بہت سے لوگ بھی ہماری خدمت میں لگ جائیں گے، اگر اپنے رب سے تعلق قائم کریں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور یہ جو دعا رمیسہ بنت ملحان نے اپنے پلو میں دامن میں رکھی ہوئی تھی، ہمیں بھی اس دعا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ وہ دعا ہے جس دعا سے، جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایڈز آتی ہیں نیوز پیپر میں، آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے گا، یہ وہ ساری چیزیں، یہ وہ دعا ہے جو آپ کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کر سکتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے دل کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا دامن ان لوگوں کے ساتھ جوڑ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت لے کر جائیں۔ اے اللہ ہم سے ایسی اولادیں پیدا کر جو کہ مسلمانوں کے قبلہ اول اور قبلہ ثانی کی نگہداشت کر سکیں۔ اے اللہ اس دنیا پر ان کی وجہ سے آسمان روشنی پہنچائے۔ اے اللہ وہ ہمارا نام روشن کرنے والے ہو جائیں۔ ہم جیسی ہی مائیں تھیں جن کے اندر سے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کی نامور ہستیاں پیدا ہوئی تھیں۔ اے اللہ ہمیں ان بچیوں میں سے، ہماری بچیوں کو ان بچیوں میں سے بنا دے جن پر کے لیے فرشتے بھی شرمائیں، جن کے لیے فرشتے بھی اجازت لے کر ان کے پاس آئیں۔ اور اللہ ہمارا دامن قرآن سے ہمارا دل جوڑ دے، ہمیں اپنے آپ کو اکنالج کرنے، اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق دے، ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو مت گوائیں۔ آمین۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ قرآن ہمارے دلوں کا سکون، غموں کا مداوا، اور ہماری پریشانیوں اور ٹینشنوں کا، انزائٹی کا حل بنا دے۔ اے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے،
صرف تو آسان کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ تیری رحمت کی امید ہے، ہمیں تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے آپ پر یقین نہیں ہے، بس تو ہمارے کام سنوارے، تو سنوار سکتا ہے۔ اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا، ہم تو صرف ایک کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے شرک، اللہ ہمیں اس سے بچا لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔